Assalamu alaikum students. This is Professor Danish Farman from PGC Sahiwal. Bachcho, I hope all of you are fine, and today we are going to start our lesson number 15, Mustafa Kamal by Wilfred F. Castle. बच्चों, इस चैप्टर में हमें बताया गया है अतातुर्क के बारे में, जो कि मुस्तफ़ा कमाल थे जिन्होंने नई तुर्की की बुनियाद रखी थी। यानी इससे पहले तुर्की में बादशाहत का निज़ाम था जिसे ख़त्म कर दिया गया था, और आखिरी बादशाह का नाम था महमद चहारम, महमद फोर। बच्चों, चैप्टर को जानने से पहले उसकी एक ब्रीफ समरी, ताकि आपके माइंड में एक आउटलाइन क्रिएट हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। सबसे पहले इसके आपको सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करवाए जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर को हम बाय पार्ट्स रीड आउट करेंगे ताकि आपको उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो सके। थर्डली बच्चों, आपको इस कहानी का पता होना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल कैसे इक़्तिदार में आया था, मुस्तफ़ा कमाल से पहले तुर्की को किन मसाइल का सामना था। स्टूडेंट्स, 1914 में जब जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई, उस वक्त अलाइड फोर्सेस तश्कील पाई थी, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ग्रीक और रशिया, ये सब एक साइड पे थे, वर्सेस जर्मनी दूसरी साइड पे जर्मनी था। स्टूडेंट्स, इन्होंने जर्मनी को तोड़ते हुए यानी उस पर अटैक करते हुए, चूँकि बरतानिया के सर पर चढ़ के ताकत का नशा उन दिनों बोल रहा था, और हिंदुस्तान पे भी उन्हीं का इक़्तिदार था, और हमारे सिपाहियों को भी जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़वाया जा रहा था, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। सल्तनत उस्मानिया को भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया, जिसको ये 40 ममालिक में तकसीम करने में कामयाब हो गए। यानी एक सल्तनत उस्मानिया टूटी तो 40 ममालिक बने, जिसमें से इंक्लूडेड था मक्का और मदीना, जिसको अलहदा से फिर सऊदी अरब बना दिया गया 1914 में, अरबों के हाथ दे दिया गया। ये बांट करने वाले भी अंग्रेज़ ही थे। उसके बाद जो एक तुर्की बचा, यानी सल्तनत उस्मानिया कम होती होती एक तुर्की बच गया, उसमें भी महमद चार यानी महमद चहारम या महमद फोर को कहा गया, जनाब आप अपने महल में बैठ के बज़ाहिर तो बादशाह बने रहें, हुकूमत चलाते रहें, आपकी बादशाहत को कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रिटिश एम्बेसी को दर्जा दे दिया गया ब्रिटिश हाई कमीशन का, और वहाँ से तमाम मुल्क के टैक्सेस, मुल्क का निज़ाम, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ ने अपने कंट्रोल में ले ली। इस तरह कठपुतली बादशाह महमद चार चहारम अब लोगों के सामने बैठा था, जिसको वो ज़िल्ल सुबहाना कह के और या साया खुदाए जुल जलाल कह के तो पुकारा करते थे, लेकिन हकीकत में वो कोई बादशाह नहीं था। आप उस बादशाह की पोजीशन को इमेजिन करें जिसको अपने इक़्तिदार के छिन जाने का खौफ हो, और वो कठपुतली बादशाह बनने के लिए भी तैयार हो, यानी नाम निहाद बादशाह। तो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी ना बोलता था, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ बोलना है, वहाँ पर मेरे तख्त को इन्होंने उखाड़ फेंकना है। उसके दाएं हाथ के लोग यानी उसके वफ़ादार लोग भी इसमें खुश थे, चलो और कुछ नहीं तो हमारे बादशाह को बराए नाम बादशाहत मिली हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स, तुर्कों का खून जोश मार रहा था। दूर अनातोलिया में क़याज़िम कराबकर की ज़ेरे निगरानी अभी भी कुछ बागी दस्ते फ़ौज तश्कील दे रहे थे इन गोरों पर, इन अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए। अब अंग्रेज़ ने जब झड़पें ज़्यादा बढ़ने लगी उन तुर्कों की तरफ से, जो एक तरह से अचानक हमला कर दिया करते थे, तो अंग्रेज़ को डर हुआ। उन्होंने महमद चहारम को कहा कि जनाब ये मसला कवर करें, नहीं तो फिर आप समझ जाएं। महमद चहारम ने अपने वज़ीर यानी कि मुस्तफ़ा कमाल को अपना सफ़ीर बना के, रिप्रेजेंटेटिव बना के वहाँ पर भेज दिया क़याज़िम कराबकर से मुज़ाकरात करने के लिए, और वो वहाँ पर मुज़ाकरात करने गया था, मगर वो उन्हीं का होके रह गया, और उसके बाद उन्होंने तुर्किश कौम को
نیند سے جگایا کہ جناب آپ کا ملک غیروں کے ہاتھ میں ہے، آج آپ لٹ چکے ہیں، جس کو بھائی چارہ یہ دکھا رہے ہیں، فرینڈشپ دکھا رہے ہیں گورے، یہ بیسیکلی فرینڈشپ نہیں ہے، یہ ہر جگہ جہاں بھی انہوں نے حملہ کیا یہ پہلے فرینڈ بن کے ہی آتے ہیں، ہندوستان میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو پھر ایک پراپر فوج تشکیل پائی اور پھر، لیکن اتنے میں مصطفیٰ کمال نے خط لکھ کے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں تمہارا بادشاہ ہوں، مصطفیٰ کمال تمہارا کچھ نہیں ہے، آ جاؤ استنبول میں یعنی محل میں، ہم اس مسئلے کو انگریزوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ تمام لوگ جب ان کے پاس چلے گئے تو مصطفیٰ کمال اکیلا رہ گیا، اسے زیادہ آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا، اس نے ان کو سمجھایا تو بہت تھا لیکن وہ نہیں مانے، لوگ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن جب گوروں نے سچویشن کی سینسٹیوٹی دیکھ کے ازمیر کا علاقہ، اناطولیہ کا علاقہ اور آئدین کا علاقہ، آئدین کی بندرگاہ اور استنبول، یہ علاقے ڈسٹریبیوٹ کر دیے مختلف ممالک کو کہ یہ آپ کا علاقہ ہو گیا، یہ آپ کا علاقہ ہو گیا، یہ آپ کا علاقہ ہو گیا، تو اس وقت لوگوں کو ہوش آیا کہ محمد چہارم کٹھ پتلی ڈرامے بازی چلا رہا ہے، یہ کوئی بھی مذاکرات نہیں کر رہا۔ تو وہ واپس جا کے مصطفیٰ کمال سے ملے اور کیبنٹ یعنی جتنے وزیر تھے وہ بھی جا کے مصطفیٰ کمال سے ملے، وہاں پر ایک نئی کیبنٹ بنی، پارلیمنٹ بنی اور اس کا صدر مصطفیٰ کمال چنا گیا، اور پھر انہوں نے حملہ کر دیا، گوروں کو مار بھگایا اور محمد چہارم کو بھی چلتا پھرتا کیا۔ اور اس کے بعد ایک دن آیا کہ مصطفیٰ کمال کی گاڑی ایک صدر کی حیثیت سے جب یہ ملک میں داخل ہوا یعنی استنبول میں آیا، اور اس کے بعد نئے لاز بنائے گئے، نئے قوانین بنائے گئے، ریفارمز لائے گئے، اور 10 سالوں میں 15 سالوں میں تاریخ گواہ ہے کہ ترکی نے وہ ترقی کی جو یورپ نے 150 سالوں میں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا چیپٹر بگن کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی یا تھوڑا سی کلیئرٹی کا پرابلم ہے، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے سن لیں، ودن 7 منٹس آپ کو چیپٹر نمبر 15 سمجھ آ جائے گا۔ جی، سینونیمز کی جہاں تک بات کریں تو ہمارے پاس انٹائر آئے گا، کمپلیٹ، کولیبریٹ، کوآپریٹ، مل کر کام کرنا، کنسیپشن آئیڈیا کو کہتے ہیں، سوچ خیال، آرمسٹس سیز فائر جنگ بندی جو 11 نومبر 1918 ہے، مسٹر چپس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ڈیٹیچمنٹ سیپریٹ ٹروپس ہوتے ہیں، علیحدہ فوجی دستے، چھوٹی چھوٹی یونٹس، سپروائز ایڈمنسٹر نگرانی، سپر سیڈ ٹیک پلیس کسی کی جگہ لے لینا، ریمننٹس ریمینز باقیات، آبسٹرکٹ رکاوٹ ڈالنا، ہنڈر کرنا، ڈسبینڈ ہے یہ، ڈسمس کرنا بکھر جانا، انکاؤنٹر اچانک ملنا، کمبیٹ گتھم گتھا ہو جانا یعنی انکاؤنٹر، اور کانسٹیمیشن مینس کنفیوژن پریشانی، کانسٹرنیشن ہے بچوں، یہ کانسٹرنیشن مینس کنفیوژن ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر آر اور این مل کے ایم لگ رہے ہیں، ڈیمر مینس آبجیکٹ اعتراض کرنا، اور سسپیشیس ڈاؤٹ فل، انٹرسیپٹ سٹاپ کرنا روکنا، فلیٹ نیول فورسز کو کہتے ہیں، میٹروپولیٹن پریسٹ پادریوں کو کہتے ہیں، میٹروپولیٹن یعنی وہ جھنڈے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے پادری، ڈس باک مینز ڈس ماؤنٹ جہاز سے اترنا ہوتا ہے، انفیوریٹڈ بی اینگری غصے ہو جانا، انڈگنیشن فیوری غصہ سوری، انویژن ملک میں جا کے اٹیک کر دینا، حملہ کر دینا، اور یہ ورڈ چونکہ دکھ نہیں رہا، کاپس آرمی ٹروپس فوجی دستے کو کہتے ہیں، گوریلا ڈسگائزڈ فگر کو کہتے ہیں یعنی جو بھیس بدل کے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کمانڈوز آرمی کے کمانڈوز ہوتے ہیں یہ، ڈیلیگیٹ نمائندوں کو کہتے ہیں، مندوبین یعنی نمائندے ریپرزنٹیٹیوز، ریوولٹ ریبیلین کو کہتے ہیں بغاوت کو، وو مینز اوتھ لینا قسم کھانا، ریڈ مینز پلنڈر لوٹ مار کر دینا، ڈمپ سٹاک ذخیرے کو کہتے ہیں، تھرون تخت کو کہتے ہیں، پریمپٹری اتھارٹیٹیو حاکمانہ، مومنٹس وائٹل بہت اہم، سب سیٹلٹی کلیورنس چلاکی کو کہتے ہیں، سمن کورٹ آرڈر عدالت کا بلاوا، گریسپ گرپ گرفت میں لینا، کرونیکل ریکارڈ، ڈیٹیریشن ڈکلائن زوال، ڈسٹرکشن میسیکر میس کلنگ لوگوں کا مارے جانا، ایویکویٹ کوئٹ لیو چلے جانا، اسٹانشنگ امیزنگ، وائلیٹ بریچ بریک لا قانون پر عمل کرنا، قانون کو توڑنا ہوتا ہے ویسے یہ عمل کرنا، غلطی سے شاید انہوں نے لکھ دیا ہے، مینڈیٹڈ انڈر کنٹرول ماتحت، ہنٹرلینڈ ریموٹ ایریا کہتے ہیں دور دراز کے علاقے، ٹریٹی ایگریمنٹ معاہدہ ہوتا ہے، کوٹارڈ مین اسٹوپڈ احمق، ڈوٹارڈ ہے یہ ورڈ ڈوٹارڈ،
ریڈینٹ، بریو، بہادر، ریکلیس، وائلڈلی، بولڈلی، بہادری سے، گریملی، فرملی، ثابت قدمی سے، ہاربر، پورٹ، بندرگاہ، اسکارٹ، کنوائے، حفاظتی دستہ، کیولری، گھڑ سوار فوجی کو کہتے ہیں۔ جی بچوں، دا وار واز اوور تھرو آؤٹ دا انٹائر اینڈ مڈل ایسٹ. The armies of democracies had been hailed not so much as conquerors but as deliverers. جنگ ختم ہو گئی تھی، یہ جنگ عظیم اول کی بات ہو رہی ہے، سیز فائر ہو چکا تھا، آرمیسٹس ڈے 1918 آ چکا تھا، مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ جو سلطنت عثمانیہ کے علاقے تھے، یعنی پرانے سلطنت عثمانیہ کے جو ٹوٹ چکی تھی، 40 ممالک میں بڑھ چکی تھی، میں جمہوری ملکوں کی فوجوں کا اچھا استقبال کیا گیا کیونکہ وہ سارے ان کی وجہ سے آزاد ہوئے تھے۔ اس بادشاہ محمد چہارم جیسے بادشاہ جس نے ایک اکیلا ترکی بھی بیچنے کی ہوئی تھی، سوچیں جو ریمیننگ 40 ملک ساتھ ہوں گے اور سلطنت عثمانیہ آٹومین امپائر اکٹھا ہوگا تو اس کی بادشاہت کیا خاک تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ آزاد 40 ملک جب بنے وہ بڑے خوش ہوئے، تو اس لیے نہیں کہ وہ فاتح تھے بلکہ اس لیے کہ وہ نجات دہندہ تھے۔ ہاں انہوں نے ان کو آزادی دلا دی تھی۔ ہیلڈ مینز ویلکم، not so much as conquerors but as deliverers. The Turks themselves were only too glad to be able to lay down arms after almost continuous fighting since 1911. 1911 سے مسلسل لڑائی میں رہنے والے ترک ہتھیار ڈالنے کے بعد بہت خوش تھے۔ The Turks themselves, a government formed from the old liberals was in power in Istanbul. پرانے حریت پسندوں سے بننے والی ایک حکومت استنبول میں اقتدار میں تھی۔ Their conception of best interest of the nation was that of loyalty to the armistice. اور وہ جو اکٹھے ہوئے تھے حریت پسند، ان کو لگتا تھا یعنی ان کو اور بادشاہ کے اتحادیوں کو کہ ہم اتحادی فوجیوں کے ساتھ یعنی برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ انہیں اب ان سے انٹرنل بات یہ ہے کہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اٹس ممبر اینڈ دا بادشاہ himself alike eager to collaborate with the allies. Their conception of the best interest of the nation was یہ ہو گیا جی۔ At Istanbul the old British embassy was now the British High Commission. جی یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ برٹش ایمبیسی کو برٹش ہائی کمیشن کا درجہ دے دیا۔ قوم کے بہترین مفادات سے متعلق ان کا نظریہ جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ وفاداری، یعنی وہ نظریہ جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ وفاداری، یعنی اب ہم جنگ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور جنگ نہ کرنے کا کیوں معاہدہ سائن ہوا؟ کیونکہ اب تو وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے تھے، اب اکیلا ترکی بچا تھا، اسے بھی لوٹ خسوٹ کرنی تھی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور آج وہی ترکی انہیں چبھ رہا ہے بیکاز 100 سالہ معاہدہ 1923 میں سائن ہوا تھا، 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑی ٹینشن انہی لوگوں کو ہے۔ یہ آن لائن ویڈیو ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہ مکمل سچویشن بتا نہیں سکتا بیکاز نہیں تو پرائیویسی اٹیک ہو سکتا ہے۔ At Istanbul, the old British embassy was now the British High Commission supported by military and naval detachments. استنبول میں برٹش ایمبیسی اب برٹش ہائی کمیشن بن گیا تھا، اسے فوجی اور بحری دستوں کی امداد حاصل تھی، یعنی انہوں نے اس کو مزید ملٹری اور نیول سپورٹ دے دی تھی برٹش ہائی کمیشن۔ Allied forces were supervising the police and ports. دیکھ لیں جی، پولیس اور بندرگاہوں کی نگرانی ان کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ was practically superseded by orders and suggestions from the allies. اور اتحادی طاقتیں انہیں مشوروں سے چلا رہی تھی۔ At this time far away in eastern Anatolia, مشرقی اناطولیہ میں دور، ون قیاظم کرابکر with some undefeated remnants of the Ottoman army. سلطنت عثمانیہ کے ناقابل شکست دستوں کو لیے ہوئے قیاظم کرابکر رکاوٹ پیدا کر رہا تھا allied control officers کے مقابلے میں۔ ریفیوزنگ ٹو ڈسبینڈ ہز مین، ہاں اس نے اپنے دستوں کو بکھیرنے سے منع کر دیا تھا۔ ویک بائی ویک لٹل انکاؤنٹرز انکریز، ہر ہفتے یہ جھڑپیں بڑھتی چلی گئی۔ اٹ واز اپیرنٹ دیٹ دا ٹرکس ور اسٹیڈیلی گروئنگ بولڈر، یہ بات واضح تھی کہ ترک لوگ آہستہ آہستہ بہادر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایون ان دا اسٹریٹس آف اناطولیہ ٹاؤنز دیر بیئرنگ چینج، ہاں جی اناطولیہ کی گلیوں میں بھی اب ان کا چال چلن بدل چکا تھا۔ دس کاسٹ کنسٹرنیشن ناٹ اونلی امنگ دا ایلیز، اس کی وجہ سے اتحادی طاقتوں کو نہ صرف پریشانی ہوئی بٹ ان استنبول ہمسیلف، بادشاہ کو بھی ہوئی کہ یہ تو لے ڈوبیں گے میری بادشاہت کو بھی اگر گورے خلاف ہو گئے اس بات سے اور مجھ سے ناراض ہو گئے تو۔ سم ون مسٹ گو ایز دا ریپرزینٹیٹیو آف دا بادشاہ اینڈ ڈیل ود دا سچویشن آن دا اسپاٹ، کوئی جائے بادشاہ کا نمائندہ بن کے اور موقع پہ مسئلے کو حل کرے۔ اسٹرانگ کیپیبل سولجر واز وانٹیڈ، ایک قابل اور بہادر سپاہی کی تلاش تھی۔ ایوری انڈیکیشن سیم ٹو پوائنٹ ٹو ون مین ایز بینگ سوٹیبل فار دا ورک، ہر
اشارہ ایک ہی شخص کی طرف جاتا تھا جو اس کام کے لیے موزوں تھا، اینڈ مصطفیٰ کمال واز دا مین، اور یہ شخص اور کوئی نہیں تھا، یعنی کہ مصطفیٰ کمال تھا۔ ایٹ فرسٹ دا برٹش ہائی کمشنر ڈیمرڈ، شروع میں آبجیکشن لگایا، آبجیکٹڈ یعنی اعتراض اٹھایا برٹش ہائی کمیشن نے شروع میں، بٹ ہز آبجیکشنز ور فار ونس اوور رولڈ، لیکن ان کے اعتراضات کو نہ مانا گیا۔ مصطفیٰ کمال سیلڈ آن دا مئی آف 15th آف مئی 1919، اور 15 مئی 1919 کو مصطفیٰ کمال کشتی پر روانہ ہوا فار دا نارتھ ایسٹ کوسٹ آف اناٹولیا ایز گورنر جنرل آف دا ایسٹرن پروونسز، مشرقی صوبوں کے گورنر جنرل کی حیثیت سے وہاں پر جا رہا تھا۔ اسکارسلی یعنی بیئرلی، مشکل سے، ہارڈلی ہیڈ دا اسٹیمر اسمال اسٹیمر بیئرنگ مصطفیٰ کمال انٹر دا بلیک سی، ابھی بمشکل چھوٹی کشتی مصطفیٰ کمال کو لیے ہوئے بلیک سی میں داخل ہوئی تھی۔ دین دا اتھارٹیز آف استنبول بیکیم سسپیشیس مینس ڈاؤٹ فل آف ہز انٹینشنز، کہ ان کو غم واقع ہو گیا، اینڈ ایشوڈ آرڈرز، اور انہوں نے حکم نامہ جاری کیا فار دا شپ ٹو بی انٹرسیپٹڈ، کہ کشتی کو روک دیا جائے، انٹرپٹڈ، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، مصطفیٰ کمال کی کشتی بحری جہاز دور نکل چکا تھا۔ دا ویری سیم ڈے اٹ became clear beyond all doubt that the allies had condemned the Ottoman Empire to be partitioned to the very walls of Istanbul۔ اس دن بلا کسی شک کہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اتحادی خلافت عثمانیہ کو استنبول کی دیواروں تک تقسیم کرنے کو رد کر چکے ہیں۔ On the 15th of May, the Admiral of British Mediterranean Fleet informed the Ottoman governor of Izmir that this great port and the rich province of Aydin were to be occupied by the Greeks۔ 15 مئی کو بحیرہ روم کے برطانوی بحری بیڑے کے ایڈمرل نے ازمیر کے عثمانی گورنر کو اطلاع دے دی تھی کہ یہ عظیم بندرگاہ اور امیر صوبہ یونانیوں کے ایڈین جس کو لکھا ہوا ہے ایڈین، امیر صوبہ یونانیوں کے قبضے میں ہوں گے، یعنی انہوں نے ٹرانسلیشن بچوں پہلے سنٹینس کی جو ہے وہ الٹ کر دیا۔ اتحادی خلافت عثمانیہ کو استنبول کی دیواروں کی حد تک تقسیم کریں گے، رد نہیں کریں گے۔ Allies had condemned the Ottoman Empire to be partitioned to the very walls of Istanbul، یعنی انہوں نے نیگیٹو سٹیپ لیا ہے، یہاں پر کنڈیم نیگیٹیوٹی کو شو کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایدین کا صوبہ انہوں نے یونانیوں کو دے دیا تھا۔ دا Ottoman troops were hurriedly withdrawn into barracks، سلطنت عثمانیہ کے سپاہیوں کو، عثمانی فوجی دستوں کو جلدی سے بیرکوں میں بلایا گیا۔ بیرکوں مینز فوجی رہائش گاہیں یا کمرے یا کوارٹر جہاں پر فوج والے سوتے ہیں۔ اینڈ دا گریک میٹروپولیٹن ریز دا کراس ایز دا فرسٹ گریک سولجر ڈس امبارکڈ، اور جیسے ہی پہلا یونانی سپاہی جہاز سے اترا، پادری نے سلیب لہرا دی۔ To all Turkish patriots these events meant that there was only one policy to be pursued۔ تمام واقعات کا ترکی کے محب وطن لوگوں کے لیے ایک ہی مطلب تھا کہ بس ایک ہی حکومت اپنانی رہ گئی ہے۔ Even those most friendly to the allies were infuriated by the foreign occupation of the richest and most essentially Turkish of their province۔ ہاں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اتحادی افواج کے ساتھ دوستانہ تھے وہ بھی زرخیز اور اصل ترکی پر بیرونی قبضے کی وجہ سے غصے میں آ گئے تھے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ترکی کو تو بالکل ہی آپ نے بچہ ہی سمجھ لیا۔ ٹرکش پیٹریوٹزم واز نو لانگر ویگ اینڈ انڈیسائیڈڈ، اب ترکش حب الوطنی کسی سے غیر واضح یا چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اٹ واز اے فلیم برننگ ان دا ہارٹس آف مین اینڈ وومن آف آل کلاسز، یہ ایک شعلہ تھا جو ہر مرد و زن کے اور ہر طبقے کے لوگوں میں جل رہا تھا۔ فلیم آف انڈیگنیشن نوٹ آف ہیٹریڈ، ہاں غصے کا ایک شعلہ نہ کہ نفرت کا۔ ایون ڈیورنگ کرول وارز دا ٹرکس اینڈ دا گریکس نیور ہیٹڈ ایچ ادر، بری سے بدترین جنگوں میں بھی ترکش اور یونانیوں نے ایک دوسرے کو نفرت نہیں کی تھی۔ اینڈ امنگ دا گریکس دیر واز لٹل انتھوزیازم فار دا ایناٹولین ایڈونچر، اور یونانیوں میں بہت کم خواہش تھی، کیا خواہش تھی کہ وہ اناطولیہ کو قبضے میں لیں، یہ مہم بنائیں۔ اب میگنیفیسنٹ گریک رائلسٹ آفیسر آئن میٹاکاس protested strongly to his government but the invasion continued، اور آئون میٹاکاس نے بہت زیادہ شدید مذمت کی اپنی حکومت کو۔ وہ یونانی سولجر تھا، رائلسٹ آفیسر تھا، اس نے بہت زیادہ کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ باز نہ آئے، لشکر کشی جاری رکھی۔
In the heavy storms, Mustafa Kamal's small ship staggered towards the landing stage at Samsun on the coast of Anatolia. भारी तूफान में मुस्तफ़ा कमाल की छोटी कश्ती झचकोले खाती हुई बंदरगाह पे उतरी या साहिल पे आ लगी। सैमसन के अनातोलिया के साहिल पर। एट अमीसा ही मेट अली फ़ौद। अली फ़ौद से इसकी मुलाकात अमीसा में हुई। द कमांडर ऑफ अ स्मॉल आर्मी कॉप्स, छोटे से आर्मी के दस्ते का कमांडर था। ऑन अनकरा, जो सेंटर्ड ऑन अनकरा मीन्स जो अनकरा में खैमाजन थे। एंड एट अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पैट्रियट्स, और मुहिब वतन लोगों की एक खामोश मीटिंग हुई। ही स्केच्ड आउट हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, उसने बताया कि वो यूनानियों को कैसे रोकेंगे दीन पे कब्ज़ा करने से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल गुरीला बैंड मस्ट होल्ड अप द ग्रीक, सबसे पहले कमांडोज जाएंगे। गुरीलाज यानी कमांडोज को कहते हैं यूनानियों को की यूनानियों के आगे बढ़ने से रोकने के लिए। एंड कवर्ड बाय दीज इरेगुलर्स, और इन बेकायदा जांबाजों के पीछे, पुष्ट के पीछे, द पैट्रियट्स मस्ट बिल्ड अप द नेशनल आर्मी, एक कौमी फ़ौज बनाई जानी चाहिए। बट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम महमद फोर, लेकिन महमद फोर से कोई मदद ना ली जाए। और एनी वन एट इस्तंबुल, या इस्तंबुल से। As the Sultan and the central government are in enemy hands, we must set up some temporary government in Anatolia. जैसा कि सुल्तान और वस्ती हुकूमत दुश्मनों के हाथों में है, तो हमें एक टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग एक हुकूमत बनानी होगी, आर्जी हुकूमत जिसे कहते हैं। और ही कंटिन्यूड अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स टू रिप्रेजेंट द रियल फ्री टर्की, एक कांग्रेस बनाई जानी चाहिए मुंदुबीन की, जो कि इस मुल्क के नुमाइंदगी कर सकें आज़ादी से। और उसके बाद फ्री टर्की शुड बी कॉल्ड एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल, और आज़ाद तुर्की का नारा लगाया जाना चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। मीन वाइल मुस्तफ़ा कमाल सेट आउट टूवर्ड द विलेजेस, इसी असना में मुस्तफ़ा कमाल रवाना हो गए गाँव के दौरों पर। प्रीचिंग रेजिस्टेंस एंड इन एवरी प्लेस अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म सेंटर्स ऑफ पेट्रियोटिक रिवॉल्ट। मुस्तफ़ा कमाल निकल खड़े हुए। प्रीचिंग रेजिस्टेंस मीन्स लोगों को उनके आगे बढ़ने को रोकने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और हर जगह अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए ताकि एक ऐसी जगह बन सके जहाँ पर इनकलाब आ सके मुहिब वतनों का। येट इवन द एनर्जी एंड पर्सनैलिटी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल वुड नॉट हैव बीन सो इफेक्टिव हैड नॉट न्यूज़ अराइव दैट द ग्रीक्स वर एडवांसिंग। अभी तक मुस्तफ़ा कमाल को इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, और ग्रीक्स के यानी यूनानियों के भी आगे बढ़ने की खबरें नहीं थी। एवरीवेयर द लोकल टर्क्स वोट द डेथ वॉज प्रेफरेबल टू रूल बाय ग्रीक्स, हर जगह आप रिहायशी तुर्कों ने कस्में उठाई कि मौत ज़्यादा बेहतर है यूनानियों की हुकूमत से, यूनानियों की ग़ुलामी से। मोर ओवर द एलीज़ हु हैड मेड दीज प्लान्स वर फॉर अवे, हाँ जो इत्तेहादी थे जिन्होंने ये मंसूबे तैयार किए थे वो बहुत दूर थे। वाइल नियर एट हैंड वॉज एन अनडिसबैंडेड टर्किश आर्मी कॉप्स एट दियारबकर, नज़दीक थी जो अभी तक दस्ते अलहदा नहीं हुए थे तुर्की के। दियारबकर में मैन केम क्राउडिंग बैक टू द रैंक्स विद गन्स एंड एमिनिशन रेडेड फ्राम द एलाइड आर्म्स डंप्स, वो इत्तेहादी ताकतों के असला ज़ख़ीरा करने वाले डंपों पर अटैक करते थे, हमला करते थे, और वहाँ से असला और एमिनिशन ला के वापस पहुँचाया करते थे। इसके साथ ही बच्चों आज का ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इसकी रिमेनिंग ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।